ناظرین مکرم، آج پھر میں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو حکومت اور بادشاہت ملنے کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا۔ ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کا اپنی فوج کو اعلان فرمایا اور اس جنگ کے لیے میدان جنگ کے اندر نکل پڑے۔ جالوت جو بادشاہ تھا، جابر تھا، بہت ہی قداور، نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 رطل تھا۔ جسے آپ اندازہ لگائے وہ کتنا طاقتور تھا۔ تو جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے سفارائی کر چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اسے اپنی لڑکی نکاح میں دوں گا اور آدھی سلطنت اسے عطا کر دوں گا۔ قدرت خداوندی، آپ دیکھیں کہ یہ فرمان شاہی جب سنتے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے کانوں میں بھی جب یہ آواز جاتی ہے تو اس وقت آپ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بیماری کی وجہ سے لکھا ہے کہ آپ کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ غربت اور مفلسی کا حال یہ تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، روایت میں لکھا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر، آپ دیکھیں اللہ رب العزت کی قدرت، ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر آگے چلتے ہیں تو دوسرا ایک پتھر ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے کہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ تھوڑا پھر آگے چلتے ہیں تو ایک پتھر اور پکارتا ہے اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے کہ میں جالوت کا قاتل ہوں، اسے مارنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان تینوں پتھروں کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنے جھولے کے اندر رکھ لیتے ہیں۔ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوپھن لے کر صفوں سے آگے بڑھے۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا نظام کہ آپ کو کس طریقے سے بادشاہت عطا فرمانی تھی، تو ویسے اسباب اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے۔ تو صفوں سے آگے بڑھے اور جب آپ کی نگاہ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی نگاہ بادشاہ جالوت جو جابر و کافر رہتا ہے، طاقتور رہتا ہے، اس پر پڑتی ہے تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپھن میں رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور گوپھن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینک دیا۔ یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگتے ہیں اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں جو جالوت کی قوم کے لوگ رہتے ہیں، جو جالوت کی فوج رہتی ہے، ان میں سے 30 آدمیوں کو اس کے کھوپڑی سے نکل کر 30 آدمیوں کو وہ پتھر لگتے ہیں اور وہ 30 کے 30 بھی پھر مارے جاتے ہیں، سب مر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو اٹھا کر گھسیٹتے ہوئے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت طالوت اور بنی اسرائیل آپ کے اس عمل کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ جالوت کے قتل ہو جانے کے بعد اس کا لشکر بھاگ جاتا ہے اور حضرت طالوت کو فتح مبین حاصل ہو جاتی ہے۔ اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح فرما دیا اور آپ کو آدھی سلطنت کا بادشاہ اور سلطان مقرر فرما دیا۔ پھر پورے 40 سال کے بعد میں جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اور اس کے بعد میں حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہوئی، انتقال فرمایا، جو اس وقت نبی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا، آپ کو نبوت کے منصب پر فائز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی بھی نبی کو نہیں ملے۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 سال تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے۔ اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تو پوری دنیا پر قائم فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت داؤد علیہ السلام کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔